بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام. طلاب عزیز، ہماری گفتگو جو ہے وہ اس مسئلے کے بارے میں تھی، یہ جو ملاقی تھا، یعنی الف اور بے، یہ دو ظرف اور برتن ہیں، ان میں علم اجمالی تھا کہ ایک کوئی نجس ہو گیا ہے، اور سوال یہ تھا کہ اگر یہ تیسرا ان میں سے کسی ایک سے، مثلا اس سے اس نے ملاقات کی، اس سے ملا، یہ بھی نجس ہو گیا یا نہیں. اس کے بارے میں گفتگو اگلے سبق میں تفصیل سے گزری. نتیجہ یہ صاحب کتاب نے نکالا تھا کہ یہ جو جیم ہے اور یہ جو الف ہے، ان کے درمیان ایک رابطہ سببیت اور مسببیت ہے. چونکہ یہاں ہم کہہ کے آئے تھے کہ اطراف علم اجمالی میں اجتناب کرنا چاہیے، تو اس جیم میں بھی ہم یہی حکم لگائیں گے، اجتناب کیا جائے اور اصالت طہارت جاری نہیں کر سکتے. اب یہ فرماتے ہیں کہ وَالشَّكُّ الَّذِي فِي الْمُسَبَّبِ وَهُوَ الْمُلَاقِي وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا لَكِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ لِعِلْمِنَا بِحُكْمِ سَبَبِهِ وَعِلْمِنَا بِالتَّلَازُمِ بَيْنَهُمَا. کوئی یہ کہے کہ جیم میں ہمیں شک تو ہے کہ یہ نجس ہوا یا نہیں، تو وہاں جہاں شک ہوتا ہے تو اصالت طہارت جاری کی جا سکتی ہے. تو اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ شک جو مسبب میں ہے، مثلا جیم میں جو ملاقی ہے، ہم مانتے ہیں شک ان کا موجوداً کہ موجود ہے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہے. یعنی اس کا کوئی اثر نہیں ہے، یعنی کیونکہ یہ مسبب ہے، اور جب سبب میں ہم حکم واضح کر کے تو یہ تابع ہے اس کے. جب اس کے تابع ہے تو اس میں جو اگر شک ہے بھی صحیح، تو اس کا کوئی اثر نہیں، گویا کہ اس کا شک ہے ہی نہیں، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اصالت طہارت جاری نہیں کریں گے. کہتے ہیں گویا کہ اس کا کوئی اثر نہیں، کیونکہ ہمیں علم ہے اس کے سبب کے بارے میں کہ وہاں اجتناب کرنا ہے، اور ہمیں علم ہے کہ ان کے درمیان ایک ملازمہ ہے سببیت اور مسببیت کا. تو پھر اس صورت میں اس شک کا کوئی جو ہے وہ اثر نہیں، اور اصالت طہارت جاری نہیں ہو سکے گی. کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے بالکل، اگر ہم اس طرف سے لے لیں، کما ان الشک موجود فیہ وجدانا فیہ ایضا وجدانا حین جریان اصل طہارت فی سببہ وہو الملاقہ بلا معارض. کہتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر فرض کریں ہم الف میں اگر اس بات کو قبول کریں کہ ہم یہاں اصالت طہارت جاری کرتے، تو یہاں بھی شک موجود تھا، لیکن اصالت طہارت جاری کرنے کی وجہ سے یہاں جو ہے اس کا حکم جو ہے وہ ہم وہی اصالت طہارت ہی جاری کریں گے. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ جب یہاں الف میں اگر ہم اصالت طہارت جاری کریں گے تو یہاں یہ بھی طاہر ہے، ولو ہی کہ یہاں بھی شک ہو. تو لہٰذا خلاصہ یہی ہے کہ جب ایک کا حکم مشخص ہو جاتا ہے تو دوسرے کا حکم بھی جو ہے وہ مشخص ہو جائے گا. لہٰذا فرماتے ہیں کما ان شک موجود فیہ ایضا. کہتے ہیں جس طرح یہاں شک جو ہے وہ کیا ہے، موجود ہے، یعنی یہ جو مسبب ہے اس میں شک موجود ہے. جب ہم جو ہے وہ اصالت طہارت اس کے سبب میں جاری کریں، یہاں اگر ہم الف میں اصالت طہارت جاری کرتے تو یہاں شک ہے، لیکن اس شک کا کوئی اثر نہیں. تو دونوں طرف سے یہ جو ہے تابع ہے دروا کے. سبب کیا ہے، وہ ملاقہ ہے، جیسے جو الف جو ملاقہ ہے، اگر بغیر معارض کے ہم اس بات کو قبول کریں کہ اصالت یہاں جاری ہو سکتی ہے طہارت، تو پھر اس کا حکم بھی مشخص ہے. اگرچہ اس میں شک ہے لیکن پھر بھی یہ طہارت ہے تو یہ بھی طہارت ہو جائے گا. لیکن لا اثر لہ لأنہ تابع لسببہ فی الحکم، کیونکہ یہ جیم جو ہے وہ اس کے حکم میں تابع ہے. تو لہذا جس طرح اگر طہارت میں تابع ہے تو پھر یہ اجتناب میں بھی تابع ہونا چاہیے. اگر یہ اس سے اجتناب کرنا ہے تو اس جیم سے بھی ہمیں اجتناب ہی کرنا ہوگا.
فرماتے ہیں حاذا، یہ یہاں تک ما ان العلم الاجمالی بعد الملاقات یکون بین الملاقی والملاقى وبین طرف الآخر حقیقتا وواقعا، غایت الامر ان العلم بعد الملاقات اتسع احد طرف۔ اور فرماتے ہیں کہ دیکھیں الف اور با پہلے جو ہے ان میں ہمیں ایک علم اجمالی تھا کہ ان میں سے ایک کوئی نجس ہے۔ اب یہ اگر اس نے الف سے ملاقات کی ہے تو گویا کہ ہمارے علم اجمالی کے پہلے 2 طرف تھے، اب 3 طرف ہو گئے۔ تو اگر شروع سے ہی مثلا ہمیں 3 چیزیں ہوتی، مثلا نجس ہونے کے بارے میں ہمیں مثلا یہ جو ہے وہ شبہ ہوتا ہے کہ یا الف نجس ہے یا بے نجس ہے یا جیم نجس ہے، تو اس طرح بھی ہم وہاں یہ کہتے کہ سب سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہاں بھی یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے 2 تھے اب تیسرا بھی آ گیا تو تینوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں علم اجمالی جو ہے وہ ملاقات کے بعد، یعنی یہ جیم جو الف سے جب ملاقات کی تو یہ علم اجمالی جو ہے اب 3 چیزوں میں ہو گیا ہے، یعنی ایک ملاقات جو کرنے والا ہے اور جس سے ملاقات کی گئی ہے، اور جو ہے دوسرا جو طرف آخر مثلا بے ہے، تو یہ حقیقتاً اور واقعاً علم اجمالی گویا کہ 3 میں ہے، گویا کہ اس کے 3 اطراف ہو گئے ہیں، تو یہاں پر اجتناب کرنا ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے کہ غایت الامر ان العلم بعد الملاقات، ہمیں جو علم اجمالی میں اضافہ ہوا ہے وہ ملاقات کے بعد، اور پہلے 2 تھے اب تیسرا ہو گیا ہے۔ اب یہ بعد الملاقات علم اجمالی جو ہے اتسع احد طرفین ہے، اس کا ایک طرف جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، پہلے 2 تھے اب 3 ہو گئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ والتحاشی عن الاعتراف باتساعہ عجیب باتساعہ عجیب، کہتے ہیں کہ اگر کوئی اعتراف سے جو ہے وہ تفرع بھی رہے کہ بھئی یہاں صرف علم اجمالی کی 2 طرف ہیں، تیسرا طرف نہیں ہے، یہ عجیب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے 2 تھے اب 3 ہو گئے ہیں، تو 3 ہو 4 ہو کتنے بھی ہوں سب سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اطراف علم اجمالی جتنے بھی ہوں ان سب سے اجتناب کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں هذا كله اذا قلنا بجریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی وتساقطها، کہتے ہیں یہ جو ہم نے بات کی تھی کہ بھئی اس جیم میں جو ہے ہم اصالت طہارت جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں جو ہے وہ ہم اصالت طہارت جاری نہیں کر پا رہے تھے، جو تو یہ سب کچھ تب تھا جب ہم اس نظریے کے قائل تھے کہ اصول جو ہے وہ مثلا اصل طہارت جو ہے یہ جاری ہو سکتی ہے اطراف علم اجمالی میں الف اور بے میں، اور جب یہ اصل جاری ہوگی اصالت طہارت و تساقطها تو یہ تساقط کر جائیں گے، یعنی کیونکہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اب یہاں بھی اصل طہارت جاری کریں یہاں بھی اصل طہارت جاری کریں تو یہ علم اجمالی کے خلاف تھا۔ لیکن آتے ہیں دوسری نظریے کی طرف جو یہ کہتے ہیں کہ اصلاً یہاں اصل طہارت جاری نہیں ہوگی، ایک دفعہ تو ہم کہتے ہیں کہ جاری ہوگی پھر تساقط ہوگا، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ اصلاً جاری ہی نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا إِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ جَرْيَانِهَا لِأَجْلِ الْعِلْمِ، بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اصول عملیہ جو ہے وہ جاری نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں علم اجمالی ہے، جب علم اجمالی ہے تو ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کما ہوا محتمل، جس طرح اس نظریے کا احتمال دیا گیا ہے کہ جو ہے وہ جاری نہیں ہوں گے، تو فالاشکال فی طہارت الملاقی یکون ابینا، پھر اس نظریے مطابق تو یہ جیم جو ہے جب یہاں اصل طہارت جاری نہیں ہو سکے گی تو یہاں بھی جو ہے وہ واضح ہے کہ اصل طہارت جاری نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں اشکال جو ہے طہارت ملاقی میں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جیم بھی جو ہے وہ پاک نہیں ہے، طاہر نہیں ہے، یہ زیادہ روشن تر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والحاصل ان طہارته مشکلۃ جدا، اس جیم کے بارے میں ملاقات جو ملاقی ہے اس کی طہارت کا حکم جو ہے لگانا، یہ دلیل کے اعتبار سے جو ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے مشکل ہے، لأنه غیر واضح، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل جو ہے واضح طور پر نہیں کہتی، تو لہٰذا اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو طاہر ماننا مشکل ہے۔ وقد تحیر فیہ بعض الفہور، اور بہت بڑے بعض علماء جو ہے اس بات میں متحیر ہیں کہ اس کا کیا حکم لگائیں، اس کو طاہر مانیں یا نہ مانیں۔ ولیکن الاکثر ذہبوا الیہا، کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اکثر جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم جو ہے طہارت اس میں لگ جائے گا۔
فالمسألة تحتاج إلى التأمل التام، کہتے ہیں بہرحال یہ جو مسئلہ ہے ملاقی کی طہارت اور نجاست کا، یہ جو ہے اس میں بہت جو ہے وہ غور و فکر کیا جائے، وإلى تطور في التحقیق من جہہ بذنة الفن، اور اس علم اصول کے جو ناقدین ہیں، جو علماء ہیں، وہ اس مسئلے میں جو ہے وہ تحقیق اور تطور کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اب اسی مسئلے کی مختلف شکوک کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں، کہتے ہیں اب ہم نے جو یہ حکم لگایا ہے کہ یہ جو جیم ملاقی ہے یہ جو ہے وہ طاہر نہیں ہے، تو لہٰذا اب یہ ملاقات کب پہ ہو، علم اجمالی سے پہلے ہو، علم اجمالی کے بعد ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا یہ دو برتن تھے، ان میں سے ایک یہ کپڑا ہے، اس میں جو ہے وہ اس الف سے مثلا اس کپڑے نے جو ہے وہ اس کے ساتھ مل گیا، گر گیا، کچھ ہو گیا۔ اب بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان میں سے تو کوئی ایک نجس ہے، تو یہ جو ہے علم اجمالی سے پہلے ملاقات ہوئی ہے، یا مثلا پہلے ہمیں پتہ چل جائے کہ ان میں سے کوئی ایک نجس ہے، بعد میں کسی میں ایک کپڑا گر جائے، تو یہ ملاقات بعد ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے ملے یا بعد میں اس میں جو ہے ملاقات ہو، تو ہر صورت میں حکم وہی ہے جو ہم نے کہا۔ کہتے ہیں ثم انه على هذا لا فرق ظاہرا فی الملاقات، یہ جو ملاقی ہے، جو اس مثلا برتن سے جو ہے وہ ملاقات ہو رہی ہے اس کی، تو اس میں کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین ان تکون قبل العلم الاجمالی، علم اجمالی سے پہلے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے اس کی، او بعدہ، یا بعد میں، اس کے حکم میں جو ہے جیم کے حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَإِن فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ، کہتے ہیں اگرچہ بعض بزرگان نے اس میں فرق کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وَاعْتَرَفَ بِنِجَاسَةِ الْمُلَاقِي إِذَا حَصَلَتِ الْمُلَاقَاتُ قَبْلَ الْعِلْمِ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر علم اجمالی سے پہلے ملاقات ہو تو انہوں نے کہا ہے یہ ملاقی نجس ہو جائے گا، یعنی انہوں نے گویا کہ صاحب کتاب کہہ رہے تھے کہ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بعض محققین نے اعتراف کیا ہے کہ یہ ملاقی جو ہے یہ نجس ہو جائے گا اگر یہ ملاقات علم اجمالی سے پہلے ہو۔ مثلا پہلے جو ہے یہ کپڑا اس میں گرا تھا، پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا، تو کہتے ہیں یہ نجس ہے۔ اب کما صرح بعضهم، بعض نے اس بات کی تصریح بھی جو ہے وہ کی ہے کہ بأن الملاقی اذا كان غیر مبتلا به كان الملاقی هو الطرف العلم الاجمالی ويجب الاجتناب عنه۔ اس طرح کہتے ہیں بعض نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ اگر جو ہے وہ ملاقی مبتلا به نہ ہو، یعنی غیر مبتلا به ہو، تو یہ ملاقی جو ہے وہ طرف علم اجمالی ہی ہو جائے گا، وَيَجِبُ الْاجْتِنَابُ عَنْهُ، اور اس صورت میں اس سے جو ہے وہ اجتناب جو ہے وہ واجب ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں وَلَيْتَ شَعْرِي أَيَّ دَخْلٍ لِلْإِبْتِلَاءِ بِمُلَاقِي وَعَدَمِهِ بِطَرَفَيْهِ الْمُلَاقِي الْوِجْدَانِيَّةِ لِلْعِلْمِ۔ صاحب کتاب کہتے ہیں یہ جو انہوں نے طول و تفصیل دی ہے کہ مثلا قبل از ملاقات ہو، بعد از ملاقات ہو، یا بعض نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ ملاقی جو ہے جو ملاقہ ہے وہ غیر مبتلا بہ ہو، مثلا فرض کریں یہ الف جو ہے مثلا جو ہے ختم ہو جائے، تو یہ بعض نے جو کہا ہے کہ ملاقہ اگر غیر مبتلا بہ ہو تو یہ ملاقی جو جیم ہے یہ طرف علم اجمالی ہو جائے گا، اور وہ اجتناب اس سے ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو نظریات ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کیا دخل ہے کہ بھئی ملاقی جو ہو یہ ملاقہ جو ہو وہ محل ابتلا سے خارج ہو جائے، کیونکہ بعض کا نظریہ یہ ہے جس کا اس کی تصریح بھی کرتے ہیں کہ اگر الف اور بے میں سے مثلا یہ جیم اس سے ملا اور پھر خدا نہ کرے مثلا یہ جو ہے پانی گر گیا، ختم ہو گیا، تو کہتے ہیں یہ جیم جو ہے وہ اب اس سے اجتناب اس بنا پر طرف علم اجمالی ہے، لیکن اگر یہ باقی رہے تو پھر طرف اجمالی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے تفصیل دی ہے کہ مجھے جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ کاش میں جان سکتا کہ یہ
کا مورد ابتلا ہونا یا نہ ہونا، یہ کیا جو ہے اس کا دخل ہے کہ یہ ملاقی جو ہے وہ مثلاً طرف علم اجمالی قرار پائے یا نہیں پائے. تو لہٰذا میرا نظریہ یہ ہے کہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہمیں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں کرنا چاہیے. بہر صورت جو ہے یہ جو ملاقی ہے اس کا حکم یہی ہے کہ یہ اس کے تابع ہے، اور جو حکم ان کا ہے سببیت و مسببیت کی بنا پر وہی جیم کا جو ہے وہ حکم ملاقی کا ہے. اس کے بعد ایک اسی بات کے بارے میں فرق بتاتے ہیں. ہم فرض کرتے ہیں کہ دو پانی تھے، ایک میں احتمال تھا شراب ہے اور ایک پانی ہے. وَهَلْ يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى شَارِبِ أَحَدِ الْمُشْتَبَهَيْنِ بِالْخَمْرِ. اب دو چیزیں تھیں، ان میں ایک میں ممکن ہے کہ شراب ہو یا سرکہ ہو. اب ایک شخص نے جو ہے وہ ان میں سے ایک کو پی لیا مع عدم اتضاح الحال. اب پتہ بھی نہیں چلا کہ اس نے شراب پیا تھا یا سرکہ تھا یا مثلاً کوئی دوائی تھی. تو الظاہر علی عدم، تو ظاہر یہ ہے کہ جب پتہ نہیں چل سکا کہ اس نے کیا پیا، شراب پیا یا نہیں، تو حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ شراب ان چیزوں میں سے ہے جو گناہ کے علاوہ اس کے پر حد بھی جاری ہوتی ہے. لأن الحد یجب علی شرب الخمر نفسہ عن عمد. کیونکہ حد تب جاری ہوتی ہے جب خود اس نے شراب پیا ہو جان بوجھ کر. تو یہاں چونکہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس نے شراب پیا نہیں، تو حد جاری نہیں ہوگی. لا علی شرب المشتبہ بالخمر. کہتے ہیں حد جو ہے وہ ایک چیز پی جائے جس میں صرف خدشہ ہو کہ یا شاید جو ہے شراب ہو، تو اس پر حد جاری نہیں ہوتی. وَإِنْ وَجَبَ الْاجْتِنَابُ عَنْهُ. اگرچہ دوری کرنا واجب ہے کہ بھئی آپ نہ پئیں مشتبہ کو بھی، لیکن اگر کسی نے پی لیا اور پتہ بھی نہ چل سکا آخر تک کہ اس نے شراب پی تھی یا دوائی تھی، تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی. لیکن اب بعد میں کہتے ہیں وَأَمَّا إِذَا اتَّضَحَ أَنَّ الْمَشْرُوبَ هُوَ الْخَمْرُ فَيَحْتَمِلُ وُجُوبُ الْحَدِّ وَبِهِ قَطَعَ بَعْضُهُمْ. اب فرماتے ہیں کہ اگر یہ واضح ہو جائے کہ جو پیا گیا تھا وہی خمر تھا، کہ مثلاً بعد میں پتہ چلا کہ جو اس نے مشروب پیا تھا وہ خمر تھا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب آیا اس پر حد جاری کی جائے گی یا نہیں؟ تو یہاں پر ایک احتمال یہ ہے کہ اب اس پر حد جاری کی جائے گی، چونکہ پتہ چل گیا کہ جو اس نے جو پیا تھا وہ مثلاً شراب ہی تھا، تو اب حد واجب ہوگی. یہ ایک احتمال ہے. وَبِهِ قَطَعَ بَعْضُهُمْ. بعض نے کہا یقیناً جاری ہوگی، کیونکہ اس نے شراب پیا. مثلا کسی نے بعد میں کہا کہ ارے یہ تو شراب تھا، اس نے پی لیا. ایک احتمال ہے، لیکن وَلَكِنْ دَرْعُ الْحُدُودِ بِالشُّبْہَاتِ. لیکن ایک جو قاعدہ فقہیہ ہے کہ صرف شبہات کی بنا پر حد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے درء الحدود بالشبہات ینفی وجوب الحد علیہ ظاہراً. فرماتے ہیں کہ اس نے جب پیا تھا تو شبہ تھا اس کو، تو لہٰذا یہ جو قانون ہے کہ جب آپ ایک کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو شبہ ہے، تو پھر اس صورت میں حد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ قاعدہ فقہی جو ہے ظاہراً اس پر جو ہے وجوب حد کو جو ہے وہ نفی کر رہا ہے کہ اس پر حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ اگر یقیناً جب وہ پی رہا تھا اس کو یقین تھا کہ یہ شراب ہے، تو پھر اس پر حد جاری کی جاتی ہے. لیکن جب یہ پی رہا تھا تو اس کو صرف شبہ تھا کہ شاید جو ہے وہ یہ شراب ہو، تو لہذا شبہ کی بنیاد پر حد جو ہے وہ جاری نہیں کی جائے گی. وَهُنَاكَ فُرُوعٌ اُخْرَى. کہتے ہیں اب اسی مسئلے میں دوسری بھی فروعات فقہیہ ہیں کہ لا يسع هذا المختصر التعرض لها. یہ کتاب مختصر جو ہے اس میں جو ہے ان سب فروعات فقہیہ کو ہم ذکر نہیں کر رہے. ومحلها الفقہ. اور ان ساری فروعات کی گفتگو جو ہے وہ کتب فقہی میں ہوتی ہے. اب انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے کچھ دوسرے مباحث ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.